السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنا کام بخوبی سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اپنے تدریسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں آج کے تدریسی سلسلہ کی طرف۔ دن ہے آج ہمارے پاس منگل، تاریخ ہے آج 4 اگست 2020، تدریسی سلسلہ نمبر 12، جماعت ہشتم، مضمون ہے آپ کا مطالعہ پاکستان۔ ڈائری آج آپ کی جائے گی باب نمبر 1، کتاب صفحہ نمبر 9 تا 10، جس میں ہم پڑھائی یاد کریں گے۔ اس پڑھائی میں ہمارا اہم نکات کیا ہوگا؟ عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بارے میں آپ کو بتا دوں، عدل ہوتا ہے کسی کے بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا، وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی، کیونکہ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکتا۔ سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ اس پیراگراف میں اب وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ عدل و انصاف ہوتا کیا ہے؟ عدل و انصاف وہ پیمانہ ہے جس کی بنیاد پر تمام ادارے، تمام دنیا، تمام انسانیت چلتی جا رہی ہے۔ عدل اور انصاف کا مطلب یہی ہے، برابری اور مساوات۔ عدل اور انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی جو ہے کسی بھی پیمانے کی ترقی ممکن نہیں ہے جب تک اس میں عدل اور انصاف نہ ہوگا۔ اس کے بعد جہاں پہ بھی عدل اور انصاف باقاعدہ طور پر لاگو کیا جائے گا، وہاں پہ کسی بھی قسم کی برائیاں نہیں پائی جائیں گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عدل انصاف اب کے دور میں صرف برائے نام رہ گیا ہے۔ عدل اور انصاف جو ہے وہ اب کے دور میں صرف انہی مقامات یا انہی جگہوں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جن مقامات پر ان کا نام جو ہے وہ لیبل کے طور پہ لگا دیا گیا ہے۔ جیسے عدالت ہے، عدالت میں ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ انصاف ملے گا، لیکن ثبوتوں کی بنیاد پر۔ اب وہ ثبوت جھوٹے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ثبوت جو ہیں وہ سچ کی منفی ہوں، بالکل الٹ بنائے گئے ہوں، تو پھر ہم عدل و انصاف کہاں سے لائیں گے؟ جو ہے عدل و انصاف کا ترازو برابر ہونا بہت ضروری ہے، سچ اور جھوٹ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے جی، طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی کے طاقتور کو سزا نہ دینا، جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا۔ لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، معاشرے میں عدل و انصاف کی فضا قائم ہوئی، اور مسلمان معاشرے میں انصاف کی ایک اہم ضرورت بن گیا۔ اب وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اسلام سے پہلے جو پچھلا پیراگراف ہم نے پڑھا، وہ اسلام کی آمد سے پہلے کا وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے جو ہے وہ عدل و انصاف نہ پایا جاتا تھا۔ لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بے انصافی ہوتی تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، یہ سب چیزیں جو تھیں اسلام سے پہلے تھی۔ اب وہ ہمیں بتانے جا رہے ہیں کہ اسلام کی آمد کے بعد کیا ہوا۔ اسلام کی آمد کے بعد ہر ترازو میں، ہر شعبے میں عدل و انصاف پایا جانے لگا، معاشرے میں عدل کی فضا قائم ہوئی۔ عدل و انصاف کی ضرورت زندگی کے ہر شعبے میں ہے۔ عدل و انصاف کے نفاذ کو ممکن بنانا عدالتی نظام کی ذمہ داری ہے۔ اس مقصد کے لیے عدالتوں کا آزاد ہونا نہایت ضروری ہے۔ ججوں پر کسی قسم کا سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تاکہ قانون کا اطلاق سب پر یکساں ہو۔ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، سزا سب کے لیے جرم کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں اسلام کی آمد کے بعد پتہ چلا تھا کہ سب برابر ہیں، سب کے لیے عدل انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ لیکن آج کے معاشرے میں، آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے؟ سیاسی دباؤ جو ہے وہ عدل پر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انصاف اور عدل اس طرح سے مہیا نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں کو جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک نقطہ یہ بھی ہے اس میں کہ عدل اور انصاف کے متعلق ہمیں اسلام سے آگاہی ملی، اور آج بھی اسلام زندہ ہے۔ اسلام ہی نافذ ہے نا، ہمارا دین اسلام ہے، لیکن کیا ہم اپنے اس دین کی پیروکار ہیں؟ ہم اس دین کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ سوالات جو ہیں
یہ ہمارے دماغ میں ہمیشہ رہتے ہیں، ان پر غور کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رہی بات اسلام اور انصاف کی، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک بتا دوں واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے قومیں اسی لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف کے کتنے قائل تھے۔ اسلام ہمیں کتنی بڑی مثال دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہی بیٹی کے ہاتھ کاٹنے تک کی مثال بھی دے دی۔ یہ حدیث ہمیں کہاں سے مل رہی ہے؟ صحیح بخاری کتاب ہے حد اور سزاؤں کے بیان میں، حدیث نمبر 6700۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ امید ہے کہ آج کے لیکچر میں آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک بھی سیکھا ہے، اور میں بہت امید کرتی ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو اپنی روزانہ کی زندگی پر بھی لاگو کریں، انصاف اور عدل کا تقاضا کریں، یعنی کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی مت کریں۔ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے اس پیمانے پر جو ہے وہ عمل کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی کسی سے چیٹنگ مت کریں، یہ ہمارے لیے، یہ اس کے لیے اور آپ کے لیے انصاف رہے گا۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بدتمیزی یا دھوکہ دھڑی نہ کریں، یہ سب عدل و انصاف کے تقاضے میں ہی شامل ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی بخوبی سمجھ آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ توقع ہے کہ آپ اسے بخوبی سر انجام بھی دیں گے۔ گھروں میں رہیے، محفوظ رہیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔